السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریش صورت پارہ نمبر 30 کی سورہ قریش کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش، لإلاف محبت ڈالنے کی وجہ سے، قریش کے دل میں، الافہم محبت ڈالی گئی، رحلۃ الشتاء والصیف کہ سفر کریں شتاء والصیف سردی اور گرمی میں۔ فلیعبدوا بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی، ھذا البیت اس گھر کے رب کی، الذی وہ جس نے اطعمہم ان کو کھلایا، من میں جوعن بھوک میں، وآمنہم اور ان کو امن دیا، من خوف کی حالت میں ان کو امن دیا۔ با محاورہ ترجمہ۔ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ سورہ القریش جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں اور ایک اس کا رکوع ہے۔ لإلاف قریش، قریش مشہور قبیلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ نام ان کے حرم میں جمع ہونے کی وجہ سے رکھا گیا۔ یہ لوگ مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے تھے، مختلف قبیلوں میں آباد تھے، تو کعبے کی تولیت جو تھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے کئی احسانات کا ذکر کیا۔ قریش مکہ معظمہ میں رہتے تھے اور کعبہ کے متولی یعنی دیکھ بھال بھی کرتے تھے وہاں پہ آنے جانے والوں کی۔ یہ لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے، گرمی کے موسم میں شام کی طرف کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے، اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے۔ پہلا احسان تو یہ کہ ان کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی، نہ انہیں سردی کے سفر میں مشکل لگتا، مشقت محسوس ہوتی، نہ گرمی میں، اور سفر ہی دنیا میں وسیلہ ظفر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سفر کو مانوس نہ کرتا تو وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، اور سفر سے مال و دولت، تجربہ، علم، دنیا بھر کے لوگوں اور علاقوں سے واقفیت حاصل ہوتی، اور نہ کبھی ان کو کچھ باقی معاملات حاصل ہوتے۔ سفر سے مانوس ہونے کی یہی نعمت قریش کو آگے چل کر ہجرت کے سفر میں کام آئی، پھر کافروں کے ساتھ لڑائی میں، اور اس کے بعد روم، شام، عراق، فارس، مختلف جو علاقے جو فتح کیے اس میں بھی یہ چیز کام آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا پر غالب آنے، مسلمان جو قوم ہے دنیا پر غالب آنے اور غالب رہنے کے لیے ان کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ سفر سے نہ گھبرائیں، جب نکلنے کا موقع ہو زمین سے ہی نہ چمٹ جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو کافر قوم ہے وہ بڑی بحری فضائی سفروں میں سب سے بڑھ گئے ہیں، مسلمان اکثر ہی ان چیزوں کا سبق بھول چکے ہیں۔ اور احسان اگلا کیا ہے؟ اس وقت تمام عرب میں سخت بدامنی تھی، کسی کو خبر نہیں تھی کب کس پر حملہ ہو جائے، کب کس کو قتل کر دیا جائے یا کب کس کو لوٹ لیا جائے، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں۔ تو ایسے حالات میں صرف اہل مکہ کو یہ امن حاصل تھا کہ کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا۔ تیسرا احسان یہ کہ حرم کے باشندے ہونے کی وجہ سے تجارتی سفروں میں نہ ان کو کوئی قافلہ لوٹتا، نہ وہ ان سے ٹیکس لیتے جو ہر قبیلے اور قوم کو ان علاقوں سے گزرنے کی وجہ سے لیے جاتے تھے۔ چوتھا یہ کہ تمام دنیا کے لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آتے اور دنیا بھر کا سامان تجارت یہاں پہنچتا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہاں پہنچتے۔ ان تجارتی سفروں اور مکہ کی تجارت کے مالک ہونے کی وجہ سے قریش نہایت مالدار تھے، اور حرم کی برکت، امن اور ایمان کی وجہ سے بھی وہ اس دولت کے ان کو ملی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ کے گھر کی برکت سے تھیں اور صرف رب تعالیٰ کا عطیہ تھیں۔ پھر جب یہ تمام نعمتیں
اس گھر کے مالک نے دیے ہیں تو تم اس اکیلے کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دوسروں کو اس کا شریک بنا کر ان کے آگے سجدے کرتے ہو، ان کے آستانوں پر نظریں اور چڑھاوے چڑھاتے ہو؟ تو یہی چیز اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے۔ الحمدللہ ہماری سورہ قریش مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔